حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ سوال اتنی بآواز بلند پڑے کہ جامعہ کی در و دیوار کو یہ پتہ چلے کہ کہیں علی والے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سوال پڑے بآواز بلند۔ اب آپ حضرات کے سامنے حسین علی خواجہ صاحب فضائل صاحب محمد والے محمد بیان کروائیں گے۔ سوال بآواز بلند پڑے۔ نعرہ صلوات۔ چھوٹا سا قطعہ پیش کرتا ہوں۔ عداوت میں ہاتھ باندھے یا سخاوت میں ہاتھ باندھے، دست زینب جنہوں نے باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے۔ نعرہ صلوات۔ یہ عداوت میں ہاتھ باندھے یا سخاوت میں ہاتھ باندھے، دست زینب جنہوں نے باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے۔ نعرہ صلوات۔ ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں، یہ ناز ہمیں کو یہ ناز ہمیں کو جیبائے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، دو ہاتھ خدا نے ہم کو دیے، دو ہاتھ خدا نے ہم کو دیے، دونوں میں بحکم پیغمبر، ایک ہاتھ میں عطرت کا دامن، ایک ہاتھ میں عطرت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب۔ چھوٹا سا مرثیہ پڑھتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ ایک ربائی محسن نقوی کی عرض ہے شاہ صاحب کہ ہیبت ناز علی میں وہ کرینہ دیکھا،
हैबत नाद अली में वो करीना देखा, रक्स करता हुआ खुशकी पे सफीना देखा। हैबत नाद अली में वो करीना देखा, रक्स करता हुआ खुशकी पे सफीना देखा। और जब भी मुश्किल में लिया नाम अली, घबरा कर मैंने मुश्किल की जबी पर भी पसीना देखा। अब मैं शेर व अदब की दुनिया में जो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, मैं जनाब उस्तादुल शुअरा कायम नकवी साहब से इस्तदा करता हूँ कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएं और मोमिनीन को अपने कलाम से नवाजें। सलवात पढ़ें बाबा से भाई साहिबान मौलाना तशरीफ़ लाए हुए थे, तो मेरा दिल ये चाहता था कि मैं एक कसीदा पेश करूं, मेरी इस्लाह हो जाए, लेकिन असल में मेरे सीने में दर्द होने लगता है ज़्यादा पढ़ने से। तो हुक्म है चूँकि मौलाना का, लिहाजा मैं सुना रहा हूँ। अगर सेहत ठीक रही तो इंशाअल्लाह वो कसीदा मैं मौलाना को सुनाऊँगा। तो इस वक्त दुरूद पढ़ें आप। जो पेश पेश हैं कुदरत के नाज उठाने में, जो पेश पेश हैं कुदरत के नाज उठाने में, वो सरफरोश मिलेंगे इसी घराने में। जो पेश पेश हैं कुदरत के नाज उठाने में, वो सरफरोश मिलेंगे इसी घराने में। तो वो कौन है जो खुशी दे के गम कबूल करे, वो कौन है जो खुशी दे के गम कबूल करे। चराग लेके जरा ढूंढिए ज़माने, वो कौन है जो खुशी दे के गम कबूल करे। चराग लेके जरा ढूंढिए ज़माने में। दुरूद पढ़िए। कश्ती ये मारिफत का किनारा अली, कश्ती ये मारिफत का किनारा अली, सब सहारों से बेहतर सहारा अली। कश्ती-ए मारिफत का किनारा अली, सब सहारों से बेहतर सहारा अली। तो आओ अहले जहां यूं करें फैसला, आओ अहले जहां यूं करें फैसला, कि सारी दुनिया तुम्हारी हमारी।
ساری دنیا تمہاری ہمارا علی، تو جب بھی مشکل پڑی کام آئے تمہیں، جب بھی مشکل پڑی کام آئے تمہیں، انبیاء تک نے تم کو پکارا علی، جب بھی جب بھی مشکل پڑی کام آئے تمہیں، انبیاء تک نے تم کو پکارا علی، تو جیسے ٹہنی پا گل جسم پر جیسے سر، جیسے ٹہنی پا گل جسم پر جیسے سر، دوش احمد پا بارے گوارا علی، دوش احمد پا بارے گوارا علی، تو سو بسو دو بدو رو برو بہو، سو بسو دو بدو رو برو بہو، ہے محمد جو قرآن تو پارا، ہے محمد جو قرآن، صبح سود بدو برو بہو، ہے محمد جو قرآن تو پارا علی، تو مرد میدان چراغ سرے انجمن، مرد میدان چراغ سرے انجمن، رزم آرا علی بزم آرا علی، رزم آرا علی بزم آ، جو فرشتوں کی آئے نہ پہچان میں، جو فرشتوں کی آئے نہ پہچان میں، کیسا انسان ہے پروردگار علی، کیسا جو فرشتوں کی آئے نہ پہچان میں، کیسا انسان ہے پروردگار علی، ہے نصیری سے بھی ایک نسبت ہمیں، ہے نصیری سے بھی ایک نسبت ہمیں، یعنی ان کا خدا ہے ہے نصیری سے بھی ایک نسبت ہمیں، یعنی ان کا خدا ہے ہمارا علی، ایک ہوتی نہ دنیا نظر میں اگر، نانے جو پر نہ کرتے گزارا علی، نانے وہ بھی دن، آمین کہیں سب آپ، وہ بھی دن ہو کہ ہم سن کے مسرور ہوں، اور دنیا پکارے ہمارا، وہ بھی دن ہو کہ ہم سن کے مسرور ہوں، اور دنیا پکارے ہمارا علی، قائم اس دین پر آج کیا آ سکے، قائم اس دین پر آج کیا آ سکے، ہو مقدر کا جس کے ستارہ سماحت العلامہ حجت الاسلام والمسلمین نائب قبلہ آغا رضا صاحب خطاب فرمائیں گے، صلوات پڑھیں۔
آواز میں صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والاشرف المکین الاشجع المتین حبیب الہ العالمین المخاطب بالطہ ویاسین الملقب برحمت للعالمین ابی القاسم ولا سیما علی ابن عمہ وخلیفتہ فی امتہ امیر المومنین ویعصوب الدین وقائد الغر المعجلین وقاتل المشرکین ومقاتل الناکسین والمارقین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین ویعصوب الدین والایمان کلمت الرحمن باب الامن والامان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان کاسر الاسنام والاحسان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله حق الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات عزیزان ایمان، ہم اپنی گفتگو میں مسلسل ہیں۔ آپ کی خدمات میں نے عرض کیا تھا کہ 18 ذی الحج 10 ہجری کو اعلان ولایت ہوا بحکم خالق بذریعہ خاتم النبیین۔ اب وہ اعلان ولایت 18 ذی الحج کو ہوا اور 28 صفر کو اس کے بعد 11 ہجری آ گئی محرم سے، سرکار دو عالم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ دیکھیں سرکار دو عالم کی کتنی مختصر زندگی تھی، لیکن کارنامے بہت زیادہ تھے، عظیم تھے۔ یوں عرض کروں، جو کام آدم نہ کر سکے، جو کام نوح نہ کر سکے، جو کام ابراہیم و اسماعیل نہ کر سکے، جو کام موسیٰ و عیسیٰ کر نہ سکے، جو کام 1,01,24,000 انبیاء نہ کر سکے، تنہا سرکار دو عالم نے مکمل کر دیا۔ اور اس کارنامہ محمدیہ کی تصدیق اس آیت کے ذریعے قدرت نے کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور آج میں راضی ہو گیا دین سے، اسلام کے اعتبار سے، یعنی دین کو بحیثیت اسلام میں نے پسند کر لیا۔ ساری باتیں مکمل ہو گئیں۔ اگر سرکار دو عالم اعلان ولایت کیے بغیر چلے جاتے، جو محالات سے ہے، اس لیے کہ آئے بلغ کے بعد تبلیغ نہ کرنا یہ سیرت محمدیہ کے خلاف ہے، اور یہ محال تھا کہ حکم خالق کو رسول ٹھکرا دیتے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اگر اعلان ولایت نہ کرتے تو دنیا مولا سے محروم ہو جاتی۔ یہ کرم ہے خدا کا، یہ تصدق ہے نبی کا کہ ہم کو بے سہارا رہنے نہیں دیا۔ اور پھر لفظ مولا کا استعمال کیا، کوئی دوسری لفظ استعمال کر سکتے تھے نبی، لیکن اس اعلان میں صرف مولا کے لفظ کو استعمال کیا، اس لیے تاکہ دنیا معنی میں بحث کر سکے یا معنی میں الجھ کے رہ جائے ذہن، مگر ذہن اس کی طرف نہ جائے کہ اس لفظ کو بدلا جائے۔ اگر خلیفہ کی لفظ استعمال کرتے نبی، امام کی لفظ استعمال کرتے نبی، تو پھر دنیا اس کو بدل سکتی تھی۔ آج جو حدیث غدیر میں تواتر ہے، اتنا زیادہ تواتر کسی دوسرے حدیث میں مشکل ہی سے ملے گا، صرف اس لیے ہے کہ مولا کے لفظ استعمال فرمائے۔ میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اگر یہ کہتے میں جس کا نبی اس کا یا علی خلیفہ یا امام
تو بات بدلنے کے لیے بہت ہی آسان تھا. نبی نے کہا میں ایسی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ تم مر جاؤ گے مگر اس کو بدل نہیں سکو گے. مولا. اب اسی میں ذہن الجھا ہوا ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں. کسی نے کہا مولا کے معنی دوست ہیں، کسی نے کہا ہمسایہ ہیں، کسی نے کہا ساتھی ہے، کسی نے کہا محبت کرنے والا ہے. جس کے من میں جو آیا وہ اس کے معنی کرتے رہے. لیکن بات یہ ہے حضور کہ یہ لفظ خدا نے اپنے حبیب کے لیے بھی استعمال کی اور یہ لفظ خدا نے خود اپنے لیے بھی استعمال کی. اپنے لیے استعمال قدرت نے کر دیا تاکہ دنیا معنی کرتے وقت محتاط ہو جائے. اگر دوست کے معنی مولا کے لیے جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. کیا تم خدا کو اپنا فرینڈ سمجھتے ہو؟ اگر خدا تمہارا فرینڈ ہے تو پھر محمد بھی فرینڈ، اور خدا اور محمد فرینڈ تو علی بھی فرینڈ. ہم اس میں اعتراض کیا کریں؟ جیسے نبی اور اللہ فرینڈ ویسے علی فرینڈ. تو اس لیے لا کر بتلا دیا کہ ایسی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ تم ہٹا نہیں سکو گے. معنی میں بس پریشان ہو کر الجھ جاؤ گے. اسی لیے قدرت نے ایک مقام پر سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا فاللہ مولا، اللہ مولا ہے، وجبرائیل وصالح المومنین وملائکہ. اللہ مولا ہے، جبرائیل مولا ہے، صالح المومنین مولا ہے اور ملائکہ مولا ہے. اب جو معنی کرنا ہے کر لو. خدا کو جو سمجھتے ہو سمجھو. جبرائیل امین، صالح المومنین اور ملائکہ مددگار ہوتے ہیں، پشپناہ ہوتے ہیں. تو اگر ملائکہ کے اعتبار سے معنی کیا جائے تو ابھی مولا کے معنی مددگار، پشپناہ. یقیناً ہم سمجھیں گے علی مددگار ہے، پشپناہ ہیں، مشکل کشا ہیں. صالح المومنین سے مراد اس آیت میں مولائے کائنات کی ذات مبارک. جبرائیل کو استعمال کیا اس لیے کہ امین، امانت کے اعتبار سے دیکھے تو علی سے بڑھ کے کوئی امین نہیں. تو اس اعتبار سے مولا کے لفظ کو خدا نے اپنے لیے اور اپنے خاص فرشتے جبرائیل کے لیے اور خاص بندے صالح المومنین کے لیے اور اپنی نوری مخلوق فرشتوں کے لیے استعمال کیا اور عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیا. خاکی بندوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، ایرے غیرے کے لیے استعمال نہیں کیا تاکہ ایرے غیرے کو مولا نہ بنا دیا جائے. اب مولا علی اور نام بھی اتنا علی سے چسپاں ہو گیا. میں توجہ چاہوں گا یہاں سے. نام بھی اتنا علی سے چسپاں ہو گیا کہ اب علی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. ادھر مولا کہا فوراً سمجھ گئی دنیا علی. مولا کہا دنیا سمجھ گئی کہ علی. اتنا علی سے چسپیدہ ہے نام. علی کہو مولا، مولا کہو علی، اتنا لازم ملزوم بن گیا. اب میں کہاں بحث کروں، اتنا عرض کرتا ہوں کہ مولا کے معنی آپ کیجئے خود مولا. مولا یعنی مولا. اب سوال ہوگا سمجھے کیسے؟ کہا تم شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھو آدم کا مولا کون، نوح کا مولا کون، ابراہیم کا مولا کون، اسماعیل کا مولا کون، موسیٰ و عیسیٰ کا مولا کون.
بس جس کو تم آدم کا مولا کہو گے وہ علی، جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ نوح سفینے میں حیران تھے، مجدار میں سفینہ تھا، ایسے موقع پر پکارا یا علی، تو جو مجدار سے نکالے نبی نوح کو وہ علی مولا۔ ابراہیم آگ میں گر رہے تھے، فرشتہ قریب پہنچ گیا، کہا ہل لک حاجہ، کیا آپ کی حاجت ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ حاجت نہیں ہے، مگر کہا اما الیک فلا، حاجت ہے مگر تم سے نہیں جبرائیل۔ یعنی دیکھا جبرائیل بھی کوئی غیر معصوم نہیں، توجہ چاہتا ہوں، فرشتہ ہے، امین فرشتہ ہے، مگر خلیلیت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ میں مولا کو چھوڑ کر ایک فرشتے سے مدد مانگوں۔ صلوات پڑھیں گے۔ اسی طرح جناب موسیٰ اولوالعزم نبی، بلکہ میں اپنے لفظوں میں عرض کروں بڑے لاڈلے نبی، خدا سے براہ راست گفتگو ہوتی تھی طور پر، چہیتے نبی، لیکن ایک مرتبہ امت نے مجبور کیا کہ ہم تو خدا کو دیکھیں گے۔ لن ترانی دیکھ ہی نہیں سکتے مجھ کو۔ بات ساری تفصیل اس کے بعد آخر نتیجہ یہ ہوا فلما تجلی، رب نے تجلی کی۔ جیسے ہی رب نے تجلی کی موسیٰ بے ہوش، اب پہاڑی کے ٹکڑے اڑ گئے، اور جتنے دیدار کی خواہش رکھنے والے تھے جل کے خاک ہو گئے۔ جو سمجھ رہے تھے خدا نظر آئے گا وہ جل کے خاک ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا ایک تجلی ہے، اثر کیسے ہو رہی ہے۔ موسیٰ پر اثر بے ہوش، طور پہاڑی کے ٹکڑے اڑ گئے، اور امت موسیٰ جل کے خاک ہو گئی۔ ایک دیدار کی خواہش ہے، قدرت نے یہ کام کیا کہ جلا کر خاک بنا دیا۔ تو آپ یہ سوچیں بھائیوں مسلمانوں، یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ خواہش دیدار قدرت، خدا کو دیکھنے کی صرف خواہش تھی تو خدا نے جلا دیا۔ اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا نظر آئے گا قیامت میں، آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کیا عرض کیا؟ تو ان کا کیا ہوا؟ یا کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ قیامت کے دن جہنم پکارتا رہے گا حل من مزید، حل من مزید، میرا پیٹ بہت بڑا ہے پروردگار اور تو بھیجتے جا، بہت سو کو بھیجے گا مگر اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور جہنم پھر کہے گا حل من مزید۔ تو آخر میں خدا تنگ آ کر، یہ بڑی بڑی کتابوں میں صحیح کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تنگ آ کر اپنا پیر گھٹنے تک جہنم میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، یہی دیدار ہوگا۔ یعنی مکمل خدا کو نہیں، جزء خدا کو جلا دیا، جہنم میں بھیج دیا خدا کے جز کو۔ اگر یہ کیا بات ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے کہ خدا کے جز ہی کو جہنم میں بھیج دیا کہ ایک پیر خدا کا جہنم میں جلے گا؟ بات یہ ہے حضور، جس چیز سے میں ڈرتا ہوں یا تنگ ہوتا ہوں وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں دوسروں کے لیے ہو۔ ہم یعنی یہ عقیدہ رکھنے والوں کو یقین ہے کہ خود جہنم میں جلیں گے، یہ جلیں گے، ان کے پیر جلیں گے، ان کے بزرگ جلیں گے، ان کے رہبر جلیں گے۔ جب سب جلنے والے ہیں تو آپ کیا کریں بچنے کے لیے؟ ایک خدا کا جز بھی جلا دو، ورنہ بتائیے کہاں سے استدلال ہے؟ منع کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد، پھر بھی زمانے والے خدا کا جز اور جہنم میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عزیزان محترم، صرف خواہش دیدار ہے تو جلا کر خاک کر دیا، تو جو عقیدہ دیدار رکھے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال تجلی ہوئی،
मौलाए कायनात फरमाते हैं वो तजल्ली मेरी थी। मौलाए कायनात फरमाते अनल मुंजली अल तूर, तूर पर तजल्ली करने वाला मैं था। मैंने अपने नूर का एक जलवा दिखाया, एक झलक दिखाई, एक झलक दिखाई तो मूसा बेहोश, उल्म अज़म नबी बेहोश, पहाड़ी के टुकड़े उड़ गए। तो अब बात समझ में आई कि अली का नूर कितना वही है, कितना जलील है, कितना असर अंगेज है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब आप गौर करें कि अली का नूर मुकम्मल वहीं आकर रुक नहीं गया, सिर्फ तजल्ली हुई हल्की सी। एक हल्की सी तजल्ली में उलुल आज़म नबी बेहोश हो रहा है, वो अली का नूर है। तो इस आसानी से ये न समझिए कि अली आपके जहन में आ जाएगा या अली आपके दिल में उतर जाएगा, नहीं। बस इसीलिए कहो कि हम अली को कमा हक कहू नहीं पहचान सकते, बस जो फजीलत आई समझ में आई कबूल कर लो। मौला फरमाते हैं मेरी फजीलत आए तुम्हारे सामने तो कबूल कर लो, और अगर तुम्हारे जहन में न उतरे तो ये न कहो कि अली में फजीलत नहीं है, बल्कि ये कहो कि मेरी अक्ल में बात नहीं आ रही है। तो सलावत पढ़ो। आप ये न समझे कि अली को बस ठीक है, किसी ने कहा चौथा खलीफा, किसी ने कहा पहला, मैं इसी में रख दिया। अली को कोई समझ ही नहीं सकता। मौलाए कायनात फरमाते हैं, और इसी को, इस जो कौल नकल करने वाला हूँ, इसको इमाम हुसैन ने भी फरमाया, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने, इमाम जाफर सादिक ने, इमाम रज़ा ने, और इमाम मोहम्मद तकी और अली नकी अलैहिस्सलाम ने, ये सब ने फरमाया है। नज़्ज़िलूना अनिर रुबूबिय्या व क़ूलू फ़ीना मा शिअ्तुम फ़इन्नकुम लन तबलगू कुन्हु मा फ़ीना। हमको दर्जे उलूहियत मुतलका से अलग करके जो चाहो कहो, इसलिए कि तुम हम में क्या हकीकत है उस तक पहुंच नहीं सकते कि क्या हमारी था है, इंतहा है, पहुंच नहीं सकते। फजाइल की फरावानी, कल मैंने एक रिवायत नकल की थी कि अली के फजाइल की गर्द नहीं पा सकते, तो चजाए कि आप अली को अपने जहन में लेकर आए। तो अर्ज़ीज़ान मोहतरम, ये अर्ज करने का मकसद ये है कि मौलाए कायनात या इस खानवादे के लिए जब भी गुफ्तगू हो, सोचा जाए, कोई बात सोची जाए, तो आप फैसला न फरमाएं, बल्कि ये कहें मैं इस कदर समझ सका, इस कदर पहचान सका, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको ले जाऊं मस्जिद नबवी को। मस्जिद नबवी है, सरकार दो आलम तशरीफ रखते हैं, उनके पहलू में एक बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। एक मर्तबा सलमान मस्जिद से बाहर आए, यानी अंदर से बाहर आए, तो क्या हो रहा है, ये क्या है देख कर आए। तवज्जो, बाहर आए और बाहर से मस्जिद में दाखिल हो रहे एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, बहुत तेजी के साथ, लांबे तवाना फरमा अंदाम, वो चले आए और कहा सलमान मस्जिद में कौन है? तो खुदा का रसूल है। और पहलू में कौन है? कहा कि उसे मैं नहीं पहचानता। कहा नहीं पहचानता? ऐसा कौन सा आदमी है जिसको सलमान तुम नहीं पहचानते? समझे कि शायद कोई सफीर आया, कोई बाहर का आदमी आया जिसको सलमान नहीं पहचानते होंगे। सलमान और एक है और तुम नहीं पहचानते? वहां अंदर दाखिल हुए, देखा सरकार दो आलम तशरीफ रखते हैं, पहलू में मौलाए कायनात तशरीफ रखते हैं। देखते ही इनको गुस्सा आ गया। गुस्सा तो ऐसी मस्जिद में गलियों में आता था, कभी मैदान में नहीं आता था।
مرتبہ رسول کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ دیکھا آپ نے سلمان اتنے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، 200 سال سے زیادہ سن تھا، تو اتنے بوڑھے بزرگ ہیں اور ہم جوانوں سے مذاق کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں حضور، اب یہ جوان بننے لگے. ہم نے تو خیبر میں جوانی دیکھ لی، 1-2 دن نہیں 39 دن تک دیکھتے رہے کون کتنا جوان ہے. کہ ہم جوانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم بھی کچھ کہہ دیں گے. کہ کیا ہوا؟ رحمت للعالمین شبنم کی طرح بولنے لگے کہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سلمان سے پوچھا کون تشریف رکھتے ہیں، کہا آپ کا نام لیا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں. میں نے کہا پہلو میں کون ہے؟ کہ ایسا شخص ہے جس کو میں پہچانتا نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سلمان جھوٹ کہتے ہیں، کیا کہنے سلمان کیسا غلام تھا، دشمن بھی کبھی جھوٹا سمجھ نہ سکا. غلام ہو تو ایسا ہو. کیا کہا میں جو پہلو میں بیٹھا ہے اس شخصیت کو میں پہچانتا نہیں. یہ غلط بات کیوں کہی؟ نہیں تم سمجھے نہیں کہ سلمان نے کیا کہا. سلمان نے بالکل ٹھیک کہا اور حق کہا. کہ یا رسول اللہ آپ بھی تعریف فرما رہے کہ ہاں ہم تو حق ہی بولتے ہیں. کہ کیا ہے؟ کہ سنا نہیں پہچانا علی کو کسی نے سوائے خدا کے یا میرے، اور نہیں پہچانا کسی نے مجھ کو سوائے خدا کے یا علی کے. اور نہیں پہچانا علی کو کسی نے سوائے خدا کے اور میرے. آپ نے غور کیا؟ نہیں پہچانا کسی نے علی کو سوائے خدا کے اور میرے. اب یہ جو کہہ رہے تھے سلمان نہ خدا ہے نہ محمد ہے، تو کیسے پہچانتے؟ اس لیے کہا میں نہیں پہچانتا. مگر عجیب بات کہہ گئے نبی اعظم کہ کسی نے نہیں پہچانا علی کو سوائے خدا کے اور میرے. تو نے سب کی نفی کر دی. آدم بھی داخل، نوح بھی داخل، ابراہیم بھی داخل، موسیٰ بھی داخل، سب انبیاء داخل ہو گئے. تو مطلب یہ ہوا کما حقہ علی کی معرفت یہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں سوائے ہمارے نبی کے. علی کا معاملہ ہے، کسی اور کا نہیں. موسیٰ یقیناً بے ہوش ہوئے، العزم نبی تھے، مکمل نور سامنے آ کر رک نہیں گیا. ایک ہلکی سی تجلی، ایک جھلک میں ہوش اڑ گئے، ذوق نظارہ باقی نہ رہا. اب پوچھئے موسیٰ سے، موسیٰ آپ علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ موسیٰ آپ علی کو کیا سمجھتے ہیں بتائیے. تو آواز یہی آئے گی اگر ہوش میں ہوتا تو بتاتا. ہوشی نہیں تو کیا بتا سکتے ہیں. تو مولا کائنات خوش قسمت ہے وہ جن کے دل میں مولا کی محبت، جن کے ہاتھوں میں مولا کا دامن. عزیزان ایمان، ہر لمحے ہر لمحہ دعا کرتے رہو کہ معبود علی کا دامن نہ چھوٹے، علی کا دامن نہ چھوٹے. اور جب یہ دیکھ لو کہ علی کی محبت دل میں ہے اور علی کا دامن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو شکر خدا کرو، شکر خدا کرو. پروردگار اس نعمت عظمیٰ سے تو نے نوازا. مگر حضور معصوم کی روایت اس سے ہٹ کے ہے.
یہ تو میں نے عرض کیا کہ خدا کا شکر کرو کہ مولا کی محبت ہمارے دل میں ہے اور دامن ہاتھوں میں ہے، مگر معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے فضائل سننے کے بعد تمہارا دل خوش ہو جائے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے حق میں دعا کرو، اپنی ماں کے حق میں دعا کرو۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کیا نازک سی بات آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چھٹے امام کا ارشاد کہ دیکھو اگر ہمارے فضائل سننے کے بعد کسی کا دل خوش نہ ہو اور چہرہ باغ و بہار نہ بنے تو سمجھو اس کے گھر کی دیوار چھوٹی تھی۔ کیا اشارہ کیا ہے؟ گھر کی دیوار چھوٹی تھی، یعنی کوئی بھی آسانی سے آ اور جا سکتا تھا، میں اس سے زیادہ کھل کے عرض نہیں کر سکتا، یہ امام کا ارشاد ہے۔ تو اس اعتبار سے مولا کی محبت دل میں ہو، فضائل سن کے دل خوش ہو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو، شکر خالق ادا کرو کہ اس نعمت سے نوازا۔ یہ ماں کے حق میں دعا کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، اس لیے یہ محبت دل میں آئی۔ اگر کہیں خیانت ہوتی تو دل نجس ہو جاتا، تو نجس دل میں پاک محبت نہیں آ سکتی۔ یہ پاک محبت ہے اور اس محبت کے تقاضے ہیں، اس تقاضوں کو پورا کیجئے، اس لیے کہ یہ مولا کی منزل میں مجھے اپنی گفتگو کو ایک ٹرم دینا ہے تو وہ تو میں کل ہی رکھوں گا۔ آپ کے اذہان کو جس منزل پر لے جانا چاہتا ہوں وہ کل، لیکن اس سلسلے کا تتمہ کر دوں کہ جہاں ولایت ہو، محبت ہو، مولا سے شکر ادا کرو، سب کرو اور تقاضوں کو پورا کرو، مولا کو خوش کرو۔ بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، کوئی علی کا نام اگر لیتا ہے تو ناگوار کو گزرتا ہے، کہتے ہیں یا علی نہ کہو، شرک ہے۔ سوچئے یہ تو اتنے بچپنے کی بات ہے، اس پر تفصیلی گفتگو تو میں کسی کل یا پرسوں کسی مجلس میں عرض کروں گا، میں اس وقت تو چلتے ہوئے عرض کر دوں۔ ہم کسی عام انسان کو نہیں پکار رہے ہیں، بلکہ اس کو پکار رہے ہیں جس کو ہر نبی نے پکارا۔ اور خود مولا کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی کو نقل کیا، حدیث قدسی یہ ہے، رسول کو مخاطب کر کے خدا فرما رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بعثت علیٰ مع الانبیاء باطنا ومعک ظاہرا۔ اے حبیب، میں نے علی کو ہر نبی کے ساتھ مبعوث کیا باطنی طور پر، لیکن آپ کے ساتھ ظاہری طور پر بھی مبعوث کیا۔ ہر نبی کے ساتھ تھے، مطلب یہ ہوا ہر نبی کے ساتھ تھے، ہر نبی کے بعد تھے، ہر نبی کے پہلے تھے۔ زمانہ بدل رہا تھا مگر مولا تھا، انبیاء آ رہے تھے جا رہے تھے مگر مولا تھا، مشکلوں میں پھنسنے والے پھنس رہے تھے، مولا بچانے والا تھا۔ ہر دور میں مولا تھا، ہے، رہے گا، جب تک خدا رہے گا مولا رہے گا۔ اب تم کہتے رہو یا علی نہ کہو، یا علی نہ کہو، جو ایسا کہے اس کو مبارک، وہ اپنے بزرگوں کو سلسلوں کو دیکھا کرے، مگر ہم تو کہیں گے ہر منزل پر یا علی یا علی یا علی یا علی کہتے رہیں گے۔
فرض کیجئے کہ ہم، جب آدمی کو کبھی سختی سے کچھ کہا جاتا ہے ضد میں آ جاتا ہے، فرض کیجئے، توجہ چاہتا ہوں، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی من چلا ایک مرتبہ کہ اچھا تم کچھ کہتے رہو، میں یا فرعون کہوں گا، کیا کہیں گے؟ یہی نا؟ ارے یہ کہنا کفر ہے، یہ نہ کہو، آپ کہیں کرے بھائی یہ نہ کہو، وہ جواب میں کہے یا فرعون، ارے بھائی وہ تو کافر تھا کہ یا فرعون، وہ مشرک تھا یا فرعون، پکارنا فرعون کو حرام ہے کہ یا فرعون۔ اب جو آپ کہتے جائیں جواب میں یہی کہ یا فرعون تو آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ یہی نا؟ اچھا جب تو نہیں چھوڑتا ہے، خدا تیرا حشر بھی فرعون کے ساتھ کرے، بس بات کہہ گیا حضور۔ دنیا کا کہنا بدعت ہے یا علی، جواب میں کہو یا علی، کہ حرام ہے کہ یا علی، کہ مت کہو کہ یا علی، کہ ناجائز ہے کہ یا علی، اتنا یا علی کہو کہ دشمن بھی کہے خدا تمہارا حشر علی کے ساتھ کرے۔ ہر منزل پہ کہو یا علی، اٹھو تو یا علی، بیٹھو تو یا علی، ٹھوکر لگے تو یا علی، گرو تو یا علی، سنبھلو تو یا علی، اتنا یا علی کہو کہ دشمن بھی دیکھ کے کہے کہ کون وہ، یہ تو علی والا ہے، علی والا ہے۔ اپنی شناخت بنا دو کہ دیکھتے ہی دنیا کہے وہ علی والا ہے، دیکھنا تو کجا نام سنے تو کہے ارے وہ تو علی والا ہے۔ آخر میں اتنا کہو کہ لوگ کہیں ارے اسے نہ چھیڑو، علی والا ہے۔ سلمان کے لیے تو یہی ہو گیا تھا نا کہ آخر میں کہا سلمان کو نہ چھیڑو، یہ علی والا ہے، علی والا ہے۔ کام کیا تھا؟ صبح کی نماز پڑھتے ہی فاطمہ کی ڈیوڑی پر آتا سلمان، ڈیوڑی کو صاف کرتے گویا اپنے پلکوں سے، پیشانی رکھتے، رخسارہ رکھتے کہ شہزادی میں آپ کا خاص غلام ہوں۔ مولا کائنات اپنے راز، اپنے اسرار الہیہ سلمان کو تعلیم کرتے تھے کہ دیکھو سلمان یہ راز ہے، یہ راز ہے، یہ راز ہے، یہ اور کسی سے نہ کہنا، یہ تمہاری صلاحیت ہے۔ اس سے چھوٹی بات میں مقداد سے کہوں گا، اس سے چھوٹی بات میں ابو ذر سے کہوں گا، مگر یہ بات صرف تمہارے لیے ہے۔ اتنا چاہنے والا تھا، اور محبت نے اس کمال پر پہنچایا اس سلمان کو کہ جب مدائن کی گورنری، اس کے بعد مصاحف پر آ رہا ہوں، مدائن کی گورنری ملی، جانے لگے تو مولا سے یہ وعدہ لے کے گئے، مولا جاتا ہوں مگر وعدہ کیجئے میں مر جاؤں تو میری نماز کے لیے آپ آنا۔ تو اچھا جاؤ سلمان، ہم آئیں گے۔ کیا کہنی، کیسی محبت تھی۔ گئے مدائن، موت کا وقت آ گیا، مرنے کے پہلے وصیت کی کہ دیکھو بھائیو اب میں مرنے والا ہوں۔ مرنے کے پہلے کہہ رہے مرنے والا ہوں، کہاں پہنچا دیا علی کی محبت نے۔ موت کے آنے کی خبر ہے اور کہتے ہیں مرنے والا ہوں، اور جب میں مر جاؤں تو مجھے لٹا دینا فلاں مقام پر، چادر اڑا دینا، خبردار میری نماز پڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ کہ سلمان یہ کیسی بات کر رہے ہیں
آپ کی اور نماز ہم نہ پڑھیں؟ کہا نہیں، میں جس کا غلام ہوں وہ میرا مولا آ کر پڑھائے گا۔ کہا آپ کس کو مولا سمجھتے ہیں؟ کہا علی، اس کے علاوہ مولا ہے کون؟ کہ سلمان کیا ہو گیا ہے؟ آپس میں کہنے لگے بوڑھے بہت ہو گئے، وقت مرنے کے قریب آیا تو دماغ کو اثر ہے۔ مدینے میں علی ہے، مدائن میں سلمان، سینکڑوں میل کا فاصلہ، اور کہتے ہیں علی آ کر نماز پڑھائیں گے، دماغ پر اثر ہوا ہے۔ کون کہہ رہا؟ توجہ چاہتا ہوں، مسلمان کہہ رہا ہے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ سلمان کے لیے۔ مسلمان سلمان کے ذہن پر شبہ کر رہا ہے۔ یہ بڑی پرانی عادت ہے مسلمانوں کی، بڑی پرانی عادت ہے۔ مدینے میں تو دیکھا رسول کے ذہن پر شبہ کیا، اب یہاں رسول کے صحابی پر شبہ ہو رہا ہے کہ ذہن متاثر ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میرا مولا آئے گا، وعدہ فرمایا ہے۔ کہہ کے دم توڑ دیا، لٹا دیے گئے۔ کسی کو بھی یہ اقرار نہیں تھا کہ علی آئیں گے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہوگا۔ سب کھڑے ہوئے ہیں انتظار کرتے ہوئے، وہ مدینے کا رخ کیے ہوئے کہ ادھر سے شاید آ جائیں۔ اتنے میں دیکھا کہ سوار چلا رہا ہے، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے۔ جب قریب پہنچا نقاب والا سوار، ایک مرتبہ نقاب کو الٹایا، سب نے دیکھا کہ علی آئے، سب نے دیکھا علی آئے تو کہا اللہ اکبر، علی آ گئے۔ مگر وہ جلال تھا چہرے پر کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ علی کے قریب چلے گا۔ مولا کائنات کھوڑے سے اترے، سیدھے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سلمان کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوئے سلمان، بس اسی کے لیے میں نے زحمت دی۔ اندر داخل ہوئے مولا کائنات، اور سلمان کی میت رکھی ہوئی ہے، ابھی کچھ کہا نہیں۔ اس جگہ داخل ہوئے علی، ایک مرتبہ سلمان اٹھ کے بیٹھے اور کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، مولا آپ پر سلام۔ مولا مانتے تھے نا، مولا آپ پر سلام۔ جواب سلام دیا مولا نے، کہا سلمان موت طاری ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ کہا آپ کا حکم ہے تو سو جاتا۔ بات کہہ گیا حضور، سلمان مر گئے تھے نا، سلمان امام نہیں تھے، سلمان مولا نہیں تھے، غلام مولا تھے۔ مگر مولا کی محبت نے سلمان کو اتنا کامل بنا دیا کہ موت کو شکست دے دی، موت کو حیات سے بدل دیا۔ خود مر چکے تھے مگر خود زندہ ہو کر کلام کر کے بتایا میں علی کا غلام ہوں، موت سے مجبور نہیں ہوتا۔ موت سے مجبور نہیں ہوتا، میں علی کا غلام ہوں۔ جو غلام مولا ہے وہ موت کو حیات سے، حیات کو موت سے بدل سکتا ہے، تقدیروں کو بدل سکتا ہے، تو خود مولا کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم مولا کو پکارتے ہیں کہ مولا آپ مدد فرمائیں۔ ہم جانتے ہیں ہر چیز مولا کے ہاتھ میں ہے، مولا میں یہ طاقت ہے، ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ سلمان نے بتایا میں امام نہیں، نبی نہیں، مولا نہیں، غلام مولا ہوں، مگر یہ عالم موت پہ قابو، موت پہ حکم چلا رہے ہیں، کیا کہیں، جانے قربان۔ ایسے صحابہ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ایسے صحابہ کی ہم کو نہ کہو کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ایسے صحابہ کی عزت کرتے، پیشانی خم کرتے ہیں، قدم چوم لیں اگر آج سلمان آ جائیں، لیکن ایسا جو نہ ہو تم کہہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں،
موت کو شکست دی۔ تو اب یہی سے بات، انشاءاللہ آپ زیارت کو جائیں گے تو کہیں گے اشہد انک تسمع سلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا سلام سن رہے ہیں۔ وہ ترد و جوابی اور اس کا جواب دے رہے ہیں، یعنی یہ کہہ کر ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ مولا زندہ ہے، موت سے مجبور نہیں ہے۔ تو عزیزان ایمان، تقریر ختم۔ یہ نہ سمجھنا کہ زمین نجف پر سونے والا مولا موت سے مجبور ہو گیا یا عام انسان کی طرح فنا ہو گیا۔ دوسروں کو زندگی دینے والا خود فنا کہاں ہوتا ہے؟ اور اگر ربط مصائب پر عرض کروں، مولا زندہ نہ ہوتے تو کربلا سے پکارے نہ جاتے۔ آواز دی گئی نا کربلا سے، یا علی مدد کو آئیے، بچے پکارتے رہے یا علی مدد کو آئیے۔ خصوصاً سکینہ بی بی نے تو شام کے وقت، شام غریباں تماچا کھانے کے بعد کہا تھا اے شخص مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ تو راوی نے پوچھا بی بی نجف کا راستہ جان کے کیا کرو گی؟ کہ شیخ تجھے نہیں معلوم میرا دادا وہاں سو رہا ہے، میں دادا کو بلاؤں گی، فریاد کروں گی، عرض کروں گی دادا میں یتیم ہو گئی۔ یہ تو چھوٹی بچی تھی، لیکن اس گھرانے کے بزرگ بھی کربلا سے بھی علی کو پکارا، شام سے بھی علی کو پکارا۔ شہزادی زینب نے شام کی سرزمین سے اپنے بابا کو پکارا، سارے واقعے میں بس وہی پکارا، آؤ بابا، میں زینب پکار رہی ہوں بابا۔ وعدہ لیا تھا، آخری وقت امیر المومنین کا تھا، تو وعدہ لیا تھا زینب نے کہ بابا میں جب پکاروں آپ چلے آنا۔ تو علی نے کہا تھا ہاں زینب گھبرانا نہیں، جب بھی تم پکارو گی میں چلا آؤں گا۔ علی کی بہت چہیتی بیٹی ہے زینب، بہت چہیتی بیٹی ہیں۔ آپ اندازہ اس سے کیجئے کتنی چہیتی بیٹی ہیں۔ نجف اشرف میں بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے، نجف اشرف میں ایک طالب علم کو مصیبت میں پھنس گیا تھا، تو روزانہ مولا کی زری پر جا کر زری تھام کے دعا کرتا، مولا میری مدد کیجئے مشکلوں میں ہوں۔ روزانہ جاتا، دعا کرتا، کئی دن گزر گئے مگر دعا قبول نہیں ہوئی، مصیبتیں ویسی ہی رہیں۔ آخر میں جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بہت مشکلیں بڑھ گئی، تو ایک مرتبہ محبت کے جلال میں آ کر اپنی محبت کے ساتھ زری کو تھام کے زور سے زری کو ہلایا، ہلا کے عرض کیا میرے مولا کب سے پکار رہا ہوں، آپ میری مدد نہیں کرتے، میں مصیبتوں میں مزید پھنس گیا، میرے مولا مدد کیجئے، اب کی مرتبہ آپ مدد نہیں کرتے میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہی کہا میرے مولا آپ کو آپ کی دکھ زدہ بیٹی زینب کا واسطہ۔
کہتا ہے کہ جیسے ہی واسطہ دیا زینب کا ایک زری شخ ہوئی، زری شخ ہو گئی اور مولا سامنے آ گئے اور ایک جملہ کا اے شخص تو نے زینب کا نام کیوں لیا؟ میری بچی بڑی مصیبت زدہ ہے، یہ واسطہ نہ دیا کرو۔ علیہ حسین شہزادی مصیبت بھری شہزادی ہے، دکھ زدہ شہزادی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے مدینے سے چلتے وقت شوہر سے عرض کہا تھا عبداللہ شادی کے وقت شرط تھی کہ جب میرا بھائی جانے لگے تو زینب کو نہ روکنا، میرا بھائی جا رہا ہے، اب کیا تمہاری اجازت ہے، تم شوہر ہو، کب شہزادی میری کیا مجال، میں روکوں، آپ تشریف لے جائیں، میرے بچوں کو بھی لے جائیں اور محمد کو بھی لے جائیں، یہ غلام ہیں، ان کو قربان کریں۔ اور کربلا میں بچوں کو لے کر آئیں زینب۔ شب عاشور شہزادی زینب نے اپنے خیمے میں دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا، دونوں کی پیشانیوں کو بوسہ دیا کہ اون محمد میرے بچوں، مجھے یقین ہے کہ تم جنگ کرو گے، مگر بچوں میرا دل خوش کر دینا، سب سے پہلے ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ دونوں بچے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے عرض کرتے ہیں ہاں مادر گرامی، اماں جان، ہم سب سے پہلے اپنی جان قربان کریں گے۔ دوسرا دن آیا، عاشور کا دن، قیامت کا دن، ظہر کا وقت آ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا شہید ہو رہا ہے۔ بار بار شہزادی زینب فضہ سے کہتی ہیں فضہ دیکھ اون محمد گئے میدان میں کہ نہیں؟ ہر مرتبہ آ کر یہی خبر دیتی نہیں شہزادی، بچے آقا سے پوچھتے ہیں مگر آقا اجازت نہیں دے رہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو کہا فضہ جا ذرا عباس کو بلا لا۔ جناب عباس آئے، جناب عباس کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے زندگی میں شہزادی زینب کو ایسا پریشان نہیں دیکھا، میں نے دیکھا سہنے خیام میں یہ شہزادی جلدی جلدی ٹہل رہی ہے، چہرے پہ بابا کا جلال نمایاں تھا۔ میں قریب گیا، کہا کیا ہے شہزادی کیوں یاد کیا؟ تو قریب آئے میں اور ایک مرتبہ کا عباس میرے بھائی کو سلام کہو اور یہ کہو میرے بچوں کو اجازت دے دیں، اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں میدان میں بھائی کے پاس آ جاؤں گی۔ عباس گئے اور جا کر سنایا، حسین پلٹ کے آئے، حسین جب خیمے میں آئے زینب آگے بڑھی، دونوں باہوں کو گلے میں ڈال دیا، کہا بھائی میرے حق کی قسم اجازت دے دیجئے بچے جا کر جہاد کریں۔ کہا اچھا زینب جب تم اتنا مجبور کرتی ہو تو اجازت دیتے ہیں۔ حسین پلٹ میدان میں آئے، بچے جب جانے لگے تو زینب نے قریب بلایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ماں ہونے کے ناطے سینے سے لگاتی، پیشانی کو بوسہ دیتی اور لباس بدل کے بھیجتی نہیں، بس قریب بلایا، دونوں کے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا اون محمد تم میرے بچے ہو، اون محمد عبداللہ کے بیٹے ہو، تمہارے نانا کا نام علی مرتضیٰ، حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، یقین ہے کہ تم جنگ کرو گے اور تم نے میرا دودھ پیا ہے، فرات تک جاؤ گے، یقیناً میرا نام روشن کرو گے، مگر میرے لال فرات تک جانا مگر پانی نہ پینا۔ سمعن و طاعہ، بہت ٹھیک ہے مادر گرامی۔ آئے بچے، عباس نے دونوں بچوں کو حسین کے قریب پہنچایا، حسین نے اجازت دی
اور دونوں بچوں کو گھوڑے پر بلند کیا. چھوٹے چھوٹے نیمچے لے کر یہ بچے چلے. 7-8 سال کا سن ہے اور یہ بچے الگ اختلاف اور یہ بچے چلے. جب میدان میں آئے تو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا بھائی آپ میمنے پہ حملہ کرو, میں میسرے پہ حملہ کرتا ہوں. دونوں آ کے قلب لشکر پہ ملیں گے اور بھائی عمر سعد کے خیمے تک جائیں گے اور اس کو قتل کریں گے, ہمارے ماموں کا دشمن ہے. یا علی کہا. دونوں نے حملہ کیا. چھوٹے بچے مگر حیدر کرار کے نواسے تھے, جعفر طیار کے پوتے تھے. وہ جنگ کی کہ سب کے قدم اکھڑ گئے اور قلب لشکر پہ آئے. پھر دونوں نے مل کر یہاں سے حملہ کیا اور قریب تھا کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچے. ظالموں نے گھیر لیا. تلوار سے جنگ کرتے تو بچے پھر بھی مقابلہ کرتے, لیکن حکم دیا گیا کہ تیر برسائے جائیں. ایک مرتبہ ابو قدار باہلی چلا, 3000 تیر انداز جس کے ساتھ, اور تیروں کا مہ برسا دیا. بچوں کے بدن چھلنی ہو گئے اور گھوڑے سے زمین پر آنے لگے. ایک مرتبہ پھر یا علی کہا. زخمی بدن سے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے. فرات کا کنارہ سامنے تھا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی فرات کی طرف نہ دیکھو, فرات کی طرف نہ دیکھو. اماں نے کہا تھا پانی نہ پینا, ہم فرات کو دیکھیں گے بھی نہیں. بس مجلس تمام کر رہا ہوں. زمین پہ آئے بچے, آواز دی ماموں خدا حافظ. حسین چلے, عباس چلے, علی اکبر چلے, قاسم چلے. اتنا سب آئے میدان میں. بچے ابھی زندہ تھے, دم باقی تھا. سرانے بیٹھ گئے. حسین اور محمد کے سروں کو اپنے زانوں پر رکھا. آواز دی اے ماموں کی جان آنکھیں کھولو. بچوں نے آنکھیں کھولی, مسکرایا کہ ماموں آپ راضی ہو گئے. کہا میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی. کہ ماموں ایک وصیت ہے, اماں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا اماں ہم لڑتے ہوئے فرات تک گئے مگر پانی نہیں پیا. عزاداران حسین, یہاں مجلس کو میں تمام کر دے سکتا تھا مگر میرا ایمان اس کو قبول نہیں کر رہا ہے, جذب محبت قبول نہیں کر رہا ہے. شہزادی زینب کے اس ایثار کو تو بیان کیا, اس شہزادی زینب نے اس کے بعد کیا ایثار کیا وہ نہیں بتایا. چند لفظوں میں مجھ سے سن لیجئے. یاد رکھیے گا یہ بچوں کی لاشیں آئیں, خیمے میں لائی گئیں. امام حسین نے آواز دی زینب آؤ بچوں سے رخصت ہو لو. عجب بہن تھی, قریب آئیں, بچوں کی طرف نہیں دیکھا. حسین کے دامن پہ خون کے دھبے تھے. ایک مرتبہ قریب آ کے کہنے لگی بھائی کوئی زخم تو نہیں لگا, زخم تو نہیں لگا. حسین نے کہا زینب میری حق کا واسطہ بچوں سے رخصت ہو لو. دونوں لاشوں کے درمیان زینب بیٹھ گئیں, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا, آواز دی اون محمد اٹھو, اون محمد اٹھو. اپنے ماموں کا قربان میں کس کو کروں, خدا حافظ بیٹا. فاطمہ کی آواز آئی, زینب نہ گھبرانا میں کربلا میں آ گئی. سن لیجیے گا جملے. اس کے بعد صاحبان اولاد زینب نے پھر بچوں کو یاد نہیں کیا. شام غریبہ آ گئی, زینب بن مائی کی ہو گئی, خیمے جل گئے, زینب قیدی بن گئی. پھر یہ زینب کوفے کی طرف چلی, بھائی کو خدا حافظ کا مگر بچوں کو کا نام نہیں. کوفے میں آئیں, بچوں کو یاد نہیں کیا. شام میں رہیں, بچوں کو یاد نہیں کیا.
یہاں تک کہ رہائی ملی، سب کے سر آئے، زینب نے مجلس کی تھی، سب کے سر آئے، شہداء کے سر آئے، زینب نے اٹھ کے اپنے بھائی کے سر کو گود میں لیا، ام کلثوم نے عباس کے سر کو لیا، لیلا نے علی اکبر کے سر کو گودی میں لیا، رباب نے علی اصغر کے سر کو گودی میں لیا، ام فروا نے قاسم کے سر کو گودی میں لیا، ہر بیوی نے اپنے وارث کے اور اپنے بچوں کے سروں کو گودی میں لیا، مگر دو چھوٹے سر بچ گئے۔ کسی نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی؟ زینب نے سر اٹھا کے کہا ارے میں زندہ ہوں مگر میں بھائی پر روں گی، بچوں پر نہیں روں گی۔ واپس آئی کربلا، بھائی کو خدا حافظ کا آپ پلٹ کر پھر مدینہ گئی، بس مجلس کو یہاں تمام کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں واپس آئیں۔ ذرا جگر تھام کے سننا، اولاد والوں کا مجمع ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، خدا تمہارے گودیوں کو آباد رکھے۔ گھر میں آئیں، عبداللہ نہیں تھے، صحن خانہ میں زمین پر بیٹھ گئی، خاک پر بیٹھ گئی زینب۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ آئے، دروازے پر پہنچے اور چونک کے رک گئے اور کہا اے کنیز خدا، تو میرے گھر کیوں آئی ہے؟ اس وقت میری بیوی گھر میں نہیں ہے۔ جب میری بیوی آ جائے تو جو بھی تجھے کہنا ہے آ کے کہنا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے سر کو اٹھایا اور پلٹ کے کہا عبداللہ تم بھی بھول گئے؟ ارے میں زینب ہوں، قریب آئے کہ زینب تم ہو، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ تو جملہ کا زینب بتاؤ میرا بھائی حسین کیسا مارا گیا؟ کیا لڑتا ہوا مارا گیا؟ یہ یوں ہی دم توڑ دیا؟ بس کہ سننا تھا۔ زینب کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ عبداللہ کیا کہا میرا بھائی اور ایسے ہی دم توڑ دے۔ سن عبداللہ، میرے بھائی حسین نے وہ جنگ کی کہ میرے بابا نے بھی ویسی جنگ نہیں کی۔ میرا بھائی 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، اکبر کا لاشا اٹھا چکا تھا، عباس کے لاشے پر آنسو بہائے تھے، اصغر کی قبر کھودی تھی۔ میں نے خیمے سے دیکھا میرا بھائی بڑی تیزی سے تلوار چلا رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ میں تم کو تمہارے بچوں کا پرسہ دیتی ہوں، اور محمد مارے گئے۔ کہا نہیں یہ نہ کہو۔ اب زینب پلٹی، دالان کی طرف دیکھا، تو چھوٹے چھوٹے مسلح رکھے ہوئے تھے، آخر ماں تھی زینب۔ اب یاد آئے بچے، آواز دی او محمد، میں کیسے جیوں بیٹا؟ او محمد۔ الہی سیدی و مولاي اغفر لأوليانا وكف عنا أعداءنا واجعل منا أعداءنا واظهر كلمة الحق واجعل العليا وادحس كلمة الباطل واجعل السفلى إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار تجھ کو زینب کے دونوں لاڈلے بچوں کا واسطہ، ان رونے والوں کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عطا فرما،
دعا میں دعا یہ ہے ہم تمام کو اطمینان سے حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین۔ مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی 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 بین مخدوما جبیر نکول ہوئے نہ روندا شاہ غریبی کو، نہ روندا شاہ غریبی کو، یاد کیات دے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے نہ روندا شاہ غریبی کو، نہ روندا شاہ غریبی کو، دیہات کی یاد گے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی پیچھے اسپیکر پیچھے نہیں ہو تھوڑا پرا کرو لال ہو پیچھے ہو رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی نہ روندا شاہ غریبی کو، نہ روندا شاہ غریبی کو، یاد کیات دے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا دی بین مخدوما جبیر نکول ہوئے رضا اگر زندگی وفا کر دی تو جیندی ویر کو مل دی، اگر زندگی وفا کر دی تو جیندی ویر کو مل دی،
بھی ویرن کو سناوے سبھی سفراد غم بھی ویرن کو سناوے رضا دی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے رضا دی جواب دیو رادی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے رادی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے نروندا شاہ غریبی کو نروندا شاہ غریبی کو جیت کیا تدیوے رضا دی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے رضا دی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے رضا مخدومہ ویرن کول ہووے رضا دی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے رضا دی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے تیرے بابے لاشے کو جلایا کہ مزدورا تیرے بابے لاشے کو جلایا کہ مزدورا کہ مزدورا توڑے ویرن میت تھے تو کر کے بہن روے توڑے ویرن میت تھے تو کر کے بہن روے رضا دی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے رضا دی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے نروندا شاہ غریبی کو نروندا شاہ غریبی کو جیت کیا تدیوے رضا دی بہن مخدومہ ویرن کول ہووے 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 اگر زندگی وفا کر دی تو جیت ویر کو مل دی اگر زندگی وفا کر دی تو جیت ویر کو مل دی اگر زندگی وفا کر دی تو جیت ویر کو مل دی سبھی سفراد غم بھی تو ویرن کو سناوے سبھی سفراد غم بھی تو ویرن کو سناوے
شاہ غریبی کو نروندا شاہ غریبی کو جاتے کیا کہ ڈیریا رضادی بین مخدومہ جویرن کول ہویا رضادی بین مخدومہ جویرن کول ہویا بین مخدومہ جویرن کول ہویا رضا دی بین مخدومہ جویرن کول ہویا نروندا شاہ غریبی کو نروندا شاہ غریبی کو جاتے کیا جویرن کول ہویا رضا دی بین مخدومہ جویرن کول ہویا رضا دی بین مخدومہ جویرن کول ہویا اگر زندگی وفا کر دی تو دل دی ویر کو مل دی اگر زندگی وفا کر دی تو دل دی ویر کو مل دی سفران غم بھی تو ویرن کو سناوے سبھی سفران غم بھی تو ویرن کو سناوے رضا دی بین مخدومہ جویرن کول ہویا 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 چوک کہتے اتھی بات رضا دی بین مخدومہ